بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے لیکچر میں کچھ ہمارا پمپس کا موضوع کچھ رہ گیا تھا، یہ جو ہے نا اگلے لیکچر میں ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ ایک ریسیپروکیٹنگ پمپ کے اسٹارٹ اپ کے اور شٹ ڈاؤن کے وقت جنرل احتیاطی چیکنگ وغیرہ تحریر کریں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ہے نا ایک آپریٹر کے لیے پری اسٹارٹ اپ احتیاطی پمپ کی کرینک کیس اور دوسرے سسٹم کو چیک کرنا ہے۔ اسٹارٹ اپ سے وقت کولڈ اسٹارٹ اپ دیکھیں کہ لوبریکیشن سسٹم درست ہے، اگر درست نہیں تو تیل وغیرہ ڈال دیں۔ دوسرا بیرنگ کی گریس وغیرہ چیک کر لیں۔ یاد رہے زیادہ گریسنگ بھی بیرنگ کو اوور ہیٹ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو اچھے ادارے کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایک چیک لسٹ پر لکھ لیتے ہیں اور وہ چیک لسٹ کی فوٹو کاپیاں کرا لیتے ہیں۔ نیچے دستخط کرنے کا ایک جگہ ہوتی ہے، اوپر ڈیٹ ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے، یہ ایسا تقاضے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آپریٹر جب سٹارٹ کرتا ہے وہ پمپ کو، اس وقت لکھتا ہے کہ سٹارٹ کس وقت کیا گیا اور شٹ ڈاؤن کس وقت کیا گیا۔ شٹ ڈاؤن تو بعد میں لکھنا پڑتا ہے، وہ چیک لسٹ پر سٹارٹ اپ لکھتے ہیں۔ سٹارٹ اپ میں وہ تمام چیک کو ٹک کرتا جاتا ہے۔ ٹک کرنے کے بعد وہ نیچے دستخط کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ذمہ داری بن جائے کہ اس نے یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں، کل کو وہ کوئی انکوائری وغیرہ میں اس کو چیک کر دیا جاتا ہے۔ اچھے ادارے ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ سیفٹی نقطہ نظر سے اور کوالٹی نقطہ نظر سے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ایک چیک لسٹ بنائیں اور وہ ایک آپریٹر اس چیک لسٹ کو چیک کرے۔ یہ چیک لسٹ بعد میں شفٹ انجینئر کے پاس چلی جاتی ہے اور نیکسٹ ڈے وہ جو ہے نا پروڈکشن مینیجر کے پاس چلی جاتی ہے، جو اچھے اداروں میں۔ اچھا، یہ میں پھر دوبارہ کروں۔ بیرنگ کی گریس وغیرہ چیک کریں۔ یاد رہے زیادہ گریسنگ بھی بیرنگ کو اوور ہیٹ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سلنڈر اسٹیم سلنڈر کے کوئل میں تیل کی مقدار چیک کر لیں، کم ہے تو پوری کر دیں۔ اگر پمپ کے کسی حصہ کوئی کولنگ سسٹم ہو تو اسے سروس میں لے لیں۔ یوں ایک ٹھنڈے پمپ کو چلایا جاتا ہے، اس کے کچھ حصے گرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ جو ہے نا جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس میں کچھ پہلے سے تبصرہ ہے، تو تبصرے کے بعد کچھ اگر ایکچوئل آپ نے جو کرنا ہے چیکنگ وہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا جب کچھ حصے دیر سے گرم ہو جاتے ہیں، اس پمپ کے پھیلاؤ سکڑاؤ میں کمی بیشی ہے، اس طرح سے کچھ حصے خراب سیز ہو سکتے ہیں یا خراب سے مطلب سیز۔ اس وجہ سے بہتر ہے کہ پمپ چلانے سے قبل اس کو اسٹیم یا کسی اور طریقے گرم کر لیا جائے۔ عام طور پر ایمرجنسی اسٹینڈ بائی پمپس اس میں گرم رکھے کیونکہ ان کو چلانا۔ یہ جو ہے سسٹم یہ ہر پمپ کے لیے ڈفرینٹ ہے اور یہ آپ کو اسی طریقے سے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اگر پمپ کی موٹر مرمت کر دوبارہ لگائی گئی ہے، موٹر کی الائنمنٹ چیک کر لیں اور موٹر کی ڈائریکشن چیک کر لیں۔ یہ آپریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے الائنمنٹ صحیح کر کے بھیجی ہے۔ ایک تو الائنمنٹ وہ ہوتی ہے موٹر کی اپنی اکیلی الائنمنٹ، ایک پمپ کے ساتھ الائنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کو الائنمنٹ کو چیک کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک ریڈنگ لینی ہوتی ہے اور وہ آپریٹر اس ریڈنگ میں دستخط کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا تاکہ کل کو انکوائری میں چیک کیا یہ ریڈنگ تھی۔ یہ جو ہے نا اس بارے میں اگر فرض کیا آپ کو نہیں بھی پتہ ریڈنگ کیا ہونی چاہیے، تو جو ٹیکنیشین آئے گا یا وہ مکینک آئے گا وہ الائنمنٹ کی ریڈنگ چیک کرے گا، آپ اسے چیک کرائے گا کہ یہ ریڈنگ مجھے بتائی گئی ہے، اتنی ریڈنگ ہونی چاہیے، تو وہ ریڈنگ چیک کر کے لکھ کر آپ سے دستخط لے لے گا۔ کل کو ریکارڈ میں ڈھونڈنا پڑے گی یہ ریڈنگ اس نے الائنمنٹ صحیح کی تھی نہیں کی تھی، تو ریڈنگ وہ چیک کی جائے گی یہ ریڈنگ کیا تھی اور وہ اسی ریڈنگ پر کیا گیا۔ پمپ کے سلنڈر میں چلانے سے قبل کنڈنسیٹ ڈرین کر لیں، ہر شٹ ڈاؤن پر ڈرین کرنا ضروری ہے۔ احتیاطاً اسٹارٹ اپ سے قبل دوبارہ ڈرین کر کے چیک کر لیں۔ یہ ڈرین کرنا جب بھی آپ پمپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس وقت کنڈنسیٹ ڈرین کر دیتے ہیں، لیکن کوئی آپریٹر بھول بھی سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اگلے اسٹارٹ اپ پر دوبارہ احتیاطاً کھول کر ڈرین کر لیں، شاید وہ بھول گیا۔ 8واں پمپ بیلٹ سے آپریٹ ہو رہا ہے تو پمپ بیلٹ کی ٹینشن چیک کر لیں، یعنی اس کی کھچائی چیک کر لیں۔ نہ بیلٹ ٹائٹ ہونی چاہیے اوور ٹائٹ، نہ ڈھیلی ہونی چاہیے۔ ایک ایسی بیلٹ جس کے ڈرائیو اینڈ ڈریون اینڈ ایکسل کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ ہو اور وہ آدھی انچ چوڑی ہو، اس میں آدھی انچ کی ڈھیل ہونی چاہیے۔ پسٹن پمپ میں خراب شدہ پسٹن رنگ تبدیل کر لیں۔ پیکنگ باکس کی لیکیج وغیرہ چیک کر لیں، خراب ہو درست کر لیں۔ وال کور وغیرہ چیک کر لیں، اس کے نٹ بولٹ وغیرہ ٹائٹ کر لیں۔ ریلیف وال کو چیک کر لیں، اس کی ہر شٹ ڈاؤن کے بعد چیکنگ ضروری ہے۔
ڈسچارج وال کے لائن کے وال کو کھول کے اور بند کر کے چیک کرنا ہے۔ اسٹارٹ سے پہلے پمپ کی سیکشن کو پانی سے بھر لیں تاکہ پمپ کی سیکشن پر پانی کی سیل بن پمپ کی سیکشن میں پانی کی سیل بنے۔ سیکشن لائن پر بخارات کے بننے والی پاکٹ کو بلیڈ کر لیں، یہ بعد میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اگر پمپ کے آپریٹنگ مینول میں پرائمنگ کی ہدایت ہو تو پمپ کی پرائمنگ ضرور کر لیں، یہ عام طور روٹری پمپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسٹارٹ اپ کے دوران احتیاط، اسٹارٹ اپ سے قبل احتیاط کریں کہ پمپ پرائم موور وہ ہوتا ہے جو پمپ کو چلا رہا ہے، بہت زیادہ لوڈ نہ ڈالیں، اس لیے یکدم لوڈ نہ بڑھائیں۔ اور پمپ کا بائی پاس کھول دیا جائے تو اس طرح سے ڈسچارج لائن پر لوڈ کم پڑتا ہے۔ اس طریقے سے پرائم موور پر لوڈ کم پڑتا ہے۔ کبھی کبھی پرائم موور کے طور پر انٹرنل کمبسچن انجن مثلا ڈیزل انجن استعمال ہوتا ہے، جو چلتے وقت بہت زیادہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ اگر اس پر لوڈ نہ ہو تو اس کے سسٹم گرم کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، کیونکہ حرارت کا اخراج ان لوڈ حالت میں کم ہوتا ہے۔ اگر اسے فوراً ہی لوڈڈ کر دیں انجن سیز ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے کچھ دیر خالی چلنے دیں بہتر ہے۔ البتہ اے سی موٹر فوراً لوڈ پکڑنے سے فوراً لوڈ ڈالا جا سکتا ہے۔ لوڈ پکڑنے کے بعد اگر پمپ کے بائی پاس کھلے ہوں تو انہیں بند کر دیں۔ پمپ سسٹم سٹارٹ کرنے سے قبل سٹیم کی ایگزاسٹ لائن کھول دیں اور ہائی پریشر سٹیم کی لائن کو کریک اوپن کر دیں۔ پمپ کو گرم ہونے کے لیے وقت دیں۔ کنڈنسیٹ کی یہ یاد رکھیں کہ ہر پمپ کے گرم ہونے کا وقت ایک متعین ہوتا ہے، وہ جو طے کیا ہوتا ہے کہ اس کو 1.5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ یہ کرنا ہے۔ پمپ کو پرائم کر لیں، اگر ہدایت اور سیکشن ہے جو بخارات بلیڈ کر لیں۔ پمپ کو چلانے کے بعد لیکس پیکنگ اینڈ پائپنگ کو دوبارہ چیک کریں۔ جب چل جائے وہ اس کا ایک راؤنڈ لگائیں اور اس کے ارد گرد دوبارہ چیک کریں کوئی اسے لیکیج تو نہیں ہے، کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ پیکنگ چیک کرنا ضروری اس لیے ضروری ہے کہ بہت ٹائٹ پیکنگ سلنڈر کے ٹیمپریچر قدم بڑھا دیتی ہے۔ اگر پیکنگ بہت ڈھیلی ہے اسے ٹائٹ کریں۔ پمپ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں اور نارمل ساؤنڈ ہمیشہ نقص اور خرابی کا پتہ دیتے ہیں۔ نقص اور خرابی کی صورت میں ہمیشہ ابنارمل اچھے آپریٹر ابنارمل ساؤنڈ سے بہت ایکسپیرینس سیکھتے ہیں، بہت ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کی آواز ہو تو یہ نقصان ہے، اس قسم کی آواز ہو تو یہ ہے، اس کے یہ ریزن ہے۔ اچھا، پمپ کا شٹ ڈاؤن، اگر پمپ اے سی موٹر سے چل رہا ہے تو اسے بند کرنے سے پہلے پمپ بند ہو جائے گا، اسے بند کرنے سے پمپ بند ہے۔ جبکہ انٹرنل کمبشن انجن یعنی ڈیزل انجن کو پمپ سے آئسولیٹ کریں پہلے اور اسے 10 سے 15 منٹ خالی چلنے دیں۔ پمپ تو بند ہو جائے گا لیکن انجن کو یہ خالی چلنا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر بتدریج کم ہو جائے، پھر اسے بھی بند کر دیں۔ پرائم موور بند کرنے کے بعد پمپ کے والو وغیرہ بند کر دیں۔ یاد رکھیں پمپ ہیڈر میں پانی ڈال رہا تھا، ڈسچارج لائن کو لازماً بند کر دیں۔ ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ بند کرنے سے کے لیے پہلے سٹیم کا انلیٹ وال بند کریں، پھر کچھ دیر بعد ایگزاسٹ وال بھی بند کر دیں، بعد میں سٹیم سلنڈر کے ڈرین کھول دیں۔ اگر شدید سردی کا موسم ہو اور برف جمنے کا خطرہ ہو، یعنی یہ کوئی فیکٹری صوبہ سرحد فرنٹیئر KPK میں بھی ہو سکتی ہے اور وہاں برف بھی گر سکتی ہے، تو اس وجہ برف کا خطرہ لیتے ہیں۔ برف جہاں تو پمپ کے کولنگ سسٹم کا پانی بھی ڈرین کرتے ہیں کیونکہ پانی اندر برف نہ بن جائے، کیونکہ وہ خالی ہے، کوئی کام تو ہو نہیں رہا۔ اگر سلنڈر پر کوئی وینٹ لگا تو اسے بھی کھول دیں۔ اگر پمپ زیادہ مدت کے لیے بند کرنا مقصود ہو اس کی بجلی کی موٹر کو ریک آؤٹ کروا دیں۔ ہاں، یہاں ریک آؤٹ سے یہ سمجھا دیں آپ۔ ریک آؤٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب اسٹیشن ہوتا ہے نزدیکی سب اسٹیشن میں موٹر کو جو فیوز نکال دیے جاتے ہیں، اگر فیوز لگے ہوں، اگر وہ اس کا سرکٹ بریکر ہے اس کو آف کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو ہمارے مشورے کے بغیر ہمارے سوچے بغیر آن نہ کریں، اس کو ریک آؤٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ڈیزل انجن والا یعنی یہ ریک آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اگر غلطی سے فیلڈ سے سوئچ کو آن بھی کرے تو کچھ بھی نہ ہو، تو یہ ریک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ ریک آؤٹ کے لیے جو الیکٹریشین ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایک پرمٹ لگاتا ہے، پرمٹ عام طور پر سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈینجر ٹو آپریٹ، یعنی یہ اس کو آپریٹ کرنا ڈینجر ہے، یعنی یہ جس حالت میں ایسے ہی رہنے دے۔ ہاں، یہ جو ہے نا اس کو ٹائم لکھتا ہے کہ اس وقت یہ ریک آؤٹ کیا گیا، ٹھیک۔ تو جب وہ اس نے یہ اس کو ریک ان کرنا ہوتا ہے، دوبارہ سروس میں لینا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اتارتا ہے، اس پر اپنے دستخط کرتا ہے اور اس کو ایک ریکارڈ میں محفوظ کر دیتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے چیک ان کے لیے دیکھا جا سکے کہ کس وقت ریک ان کیا گیا اور کس شخص نے ریک ان کیا۔
اس کو ریکن کرنا کہتے ہیں، اور وہاں اب ٹیگ کوئی نہیں ہوتا. ٹیگ ہے ایک متعلقہ وہ جو الیکٹریشین وہی اتار سکتا ہے، وہی لگا سکتا ہے. یہ شفٹ کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی دوسری شفٹ کا ہو، کیونکہ کام تو چلانا ہے. یہ نہیں ہے کل کو وہی آئے تو وہی کرے، یہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، کئی جو ہے نا ریک آؤٹ کرنے کے لیے کئی جگہوں پر ایک اور احتیاط بھی ہوتی ہے، وہ یہ ٹیگ نہیں لگاتے، وہ اس کو تالا لگا دیتے ہیں. یعنی اندر سے فیوز یا بریکر نکال کر اس باکس کو تالا لگا دیتے ہیں اور چابی جمع کرا دیتے ہیں، چابی کے ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے تالا لگایا گیا. پر اپنے اپنی احتیاطیں ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جو کسی کو نقصان نہ ہو. یہاں ہم یہ بتا رہے تھے اگر ڈیزل انجن والا پمپ ہو تو ڈیزل آئل لائن کا وال بند کر دیں اور اس وال کا ویل اتار دیں. یہ ویل اتارنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی ایسے کھول دے گا، یہ کیونکہ فیکٹریوں میں بہت سارے حادثات لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی پھر ذمہ داری نہیں لیتا اور نقصان ہو جاتا ہے. یہ نقصانات ملکی لیول تک چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے پاور ہاؤس ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر ڈینجر ٹو آپریٹ کا ٹیگ لگا دیں، ویل اتار لیں تاکہ کوئی کسی قسم کا نا، جب ویل اترا ہوگا تو وال کو کھولنے کے لیے کوئی ویل ڈھونڈ کر لائے گا تو وہ سوچے گا، پوچھے گا کسی سے یہ ویل لگائے. تو پھر ڈینجر ٹو آپریٹ ٹیگ، ایک ٹیگ اسی قسم کا موٹر والا ٹیگ کی طرح لگا دیتے کہ اس کو آپریٹ کرنا مشکل. پھر وہی اسی پروسیجر کے تحت دوبارہ سے ایک دستخط ہوتے ہیں کسی ریکارڈ میں اور وہ پھر آپریٹ کیا. اسٹیم سے چلنے والے پمپ کے لیے اسٹیم کی لائن کو بلائنڈ لگا دیتے ہیں. بلائنڈ پلیٹ ہوتی ہے کہ یعنی ایک فرنج کے اندر ایک پلیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لائن کھول دی جائے تو آگے اسٹیم ہی نہ جائے، تو بلائنڈ پلیٹ لگا دیتے ہیں. اگر ممکن ہو تو وہ تو بلائنڈ پلیٹ کا، اگر ناممکن ہو تو اس کا بھی وہ جو ہے نا اسٹیم کے بال کا ویل اتار دیں. اس کے اوپر بھی ڈینجر ٹو آپریٹ کا ٹیگ لگا دیں. پانی کی لائن کو بھی بلائنڈ پلیٹ لگا دیں. اور اگر بلائنڈ پلیٹ لگانی مقصود نہ ہو یا مشکل ہو تو ان کو ڈسچارج وال ہو تو وہ بند کر کے اس کا بھی ویل اتار لیں. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر بلائنڈ پلیٹ لازمی لگا دیں. خاص طور پر اگر یہ پمپ کا ورکشاپ بھیجنا ہو تو یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ تو پھر اس کی زیادہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. یہ جو ہے نا دیر کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان غلط آپریشن سے ہوتا ہے. اگلا سوال ہے کہ ایسے ریسیپروکیٹنگ پمپ کو چلتے چلانے میں کیا مسائل درپیش ہے مزید کو. یہ پمپ کے مسائل ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے اور ان کی تدارک سے سوچیں گے کہ یہ کیوں کو ایسا ہو رہا ہے. مثلا ایک پمپ ہے بتدریج گنجائش کیپیسٹی کھو دیتا ہے، یعنی کیپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ ایسا اتر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ویئر اینڈ ٹیئر انکلوڈنگ لیکیج یہ بھی ہو سکتی ہے. ویئر اینڈ ٹیئر کا مطلب ہے کہ گلینڈ لیکیجز اور وہ رف چلنا بتدریج گنجائش کمی کا سبب ہوتے ہیں. ایسے پمپ کی پیکنگ تبدیل کر دینی چاہیے. اگر پانی کے اندر اگر گردوں کے بعد دیگر ذرات ہوں تو پمپ کے سکشن ڈسچارج کی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے، تو سیٹوں کی صفائی کریں اور وال قدرے پاسنگ اور لیک کرنا چاہیے. یعنی پاسنگ مطلب وال کریک کو لیک کریں گے، اس سے بھی گنجائش میں کمی آ جائے گی. لہٰذا استعمال والوں سیٹوں کو صاف کریں. ٹوٹے یا مرمت طلب والوں کو مرمت کریں. اگر ٹوٹ گئے وال مرمت طلب کرائیں تاکہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکیں. اگر بائی پاس وال کا لیکیج ہے اس کی بھی گنجائش کم ہو جائے. لوڈ پر یہ وال ٹائٹ باندھنا چاہیے. یعنی بائی پاس وال اگر لیک کر رہا ہے وہ لیکیج تو ادھر سے جا رہی ہے تو وہ تو کیپیسٹی تو کھو دے گا. اور ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ میں اسٹیم کا پریشر مستقل رہے اور پانی کا پریشر بڑھ جائے تو یہ بھی گنجائش میں کمی کو ظاہر کرتا ہے. یہ پمپ کا سکشن کھو دینا، سکشن اس کی کھوج کم ہو جاتی ہے. اگر پمپ کی سکشن لفٹ اس کو NPSH کہتے ہیں ریکوائرڈ سے کم ہو جائے، یعنی سکشن لفٹ سے تو پمپ سکشن کھو دیتا ہے. ایسے موقع پر یا تو سکشن لفٹ کو گھٹائیں یا پمپ کی سپیڈ کم کریں، یہ ضروری ہے. اگر سکشن پائپ میں کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی چیز پھنس جائے تو بھی سکشن کا ختم یا کم ہو جائے گی. ایسے موقعوں پر پمپ کی سکشن پریشر چیک کرے اور پھر لائن صاف. ایسے لوگ جو اس قسم کے پمپوں پر کام کرتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے اس کی اسٹڈی کریں. بخارات ویپر پریشر کے ویپرز کا لاک ہو جائے. اگر پمپ کا پسٹن آگے پیچھے کرے لیکن نہ ہی سکشن ہو نہ ہی ڈسچارج ہو پسٹن تو یہ زیادہ تر ویپر لاک کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر سلنڈر کے اندر پانی کے بخارات ویپرز ہوں، ویپرز گیس ہی کی خصوصیت ہے، گیس کمپریس ہونے کی خصوصیت ہے، اس وجہ سے کمپریس ہو جائے گی اور اس کمپریشن کی وجہ سے پسٹن کی طاقت ضائع ہو جائے گی.
چونکہ ڈسچارج لائن میں پریشر ہے، جس نے ڈسچارج لائن کو بند کر رکھا ہے. اب چونکہ سلنڈر کے اندر لائن والے پریشر کی نسبت زیادہ پریشر نہیں بن رہا تو ڈسچارج وال نہیں کھلے گا. اب جب پسٹن سکشن اسٹروک لگائے گا تو یہ کمپریسڈ گیس دوبارہ پھیل جائے گی، اس سلنڈر میں ویکیوم پیدا نہیں ہو سکے گا، تو پھر سکشن وال بھی نہیں کھلے گا. اس طرح سے پسٹن فضول آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا. ویپر لاک پمپ شور کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے، اور اس کی وائبریشن بھی بڑھ جائے گی. اس طرح سے واضح ہوا کہ شور کا اور وائبریشن کا بڑھ جانا اور پمپ کی کیپیسٹی ختم ہو جانا ویپر لاک کی بھی علامتیں ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سکشن لائن کے لیک ہونے سے یا ڈھیلے گلینڈ پیکنگ ہونے سے ہوا سلنڈر کے اندر داخل ہوتی ہے. سکشن لائن کے لیک ہونے سے یا گلینڈ پیکنگ ڈھیلی ہونے سے وہاں ایک ایئر کی وہ سکشن لیتا ہے، وہاں بن جاتا ہے ایجیکٹر. اس کے علاوہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ سکشن لائن سکشن کے ٹینک میں کافی اونچی جگہ پر سے لی گئی ہے یا سکشن ٹینک کا لیول کافی کم ہو گیا ہے. اگر پمپ کیا جانا پانی زیادہ گرم ہے سکشن لفٹ گھٹانی پڑتی ہے، ورنہ این پی ایس ایچ ریکوائرڈ یعنی اویلیبل این پی ایس اویلیبل ول ڈکریز فرام این پی ایس ریکوائرڈ. یہ پورا فکرہ پڑے اور پمپ پانی کے سلنڈر میں اسٹیم کے بخار آ جانے ویپر لاک ہو جائے گا. ایسے موقع پر پمپ کی سپیڈ یا تو کم کر دیں یا سکشن لفٹ گھٹا دیں. ویپر لاک ختم کرنے کے لیے سلنڈر کے ڈسچارج وال کو بند کر کے سلنڈر کو وینٹ کر دیں یا اسے لو پریشر والی طرف دیں. پہلے ذکر شدہ سکشن لائن لیک ہونے سے یا ڈھیلے گلینڈ پیکنگ ہونے سے ہوا سلنڈر کے داخل ہونے کی وجہ ہو تو سکشن لائن کی لیکیج درست کریں یا ڈھیلے گلینڈ پیکنگ ٹائٹ یا تبدیل کریں. ایک اور وجہ اچانک پمپ کی گنجائش کم ہو جانا. اگر کسی وجہ ڈسچارج وال بلاک ہو جائے یا بند ہو جائے تو پمپ یکدم گنجائش کھو دیتا ہے. ایسے میں ڈائریکٹ ایکٹنگ سٹیم انجن یکدم بند ہو جاتا ہے، لیکن پاور پمپ کا پرائم اوور لوڈ ہو جائے گا. اگر موٹر پر ٹرپ ریلے لگے تو موٹر ٹرپ کر جائے گی، ورنہ موٹر جل جائے گی یا پمپ کی لائن یا کوئی اور حصہ پھٹ جائے گا. اگر لیف وال لگا تو وہ کھل جائے گا، پمپ نہ کھل جائے گا. اگر پمپ کے ڈسچارج پائپ کا ڈایا کم ہے یا پائپ میں بہت فرکشن ہو گئی تو ڈسچارج پریشر بڑھ جائے گا اور گنجائش کم ہو جائے گی. پمپ کا یکدم ڈسچارج پریشر بڑھ جانا گنجائش میں کمی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ پمپ کا یکدم سکشن کھو دینے سے بھی یکدم گنجائش کم ہو جاتی ہے. پمپ کا اوور لوڈ ہو جانا، اوور لوڈ ہونے سے پرائم موور کو نقصان ہو سکتا ہے. پیکنگ کا بہت ٹائٹ ہونا پمپ کو اوور لوڈ کر دیتا ہے کیونکہ اس سے فرکشن بڑھ جاتی ہے. ناکافی لوبریکیشن بھی پیکنگ دیگر پارٹس کو گرم کر دیا، پمپ اوور لوڈ ہو سکتا ہے. غلط الائنمنٹ بھی پمپ کو اوور لوڈ کا باعث بن سکتی ہے. اگر ڈسچارج لائن بلاک ہو جائے تو اس کی وجہ پمپ اوور لوڈ. اگر پانی یا مائع کسی وجہ سے ڈینسٹی وسکاسٹی بڑھ جائے تو پمپ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. بوائلروں میں یہ امکان ڈوزنگ پمپ میں ہوتا ہے، وہاں مختلف کیمیکل ملا کر سولوشن تیار، کئی مرتبہ غلط ڈینسٹی کا سولوشن تیار ہو جاتا ہے، ہائی ڈینسٹی کا تیار ہوتا ہے، یعنی پانی میں کیمیکل زیادہ مقدار ڈال دی جاتی ہے یا پانی کم ڈالا جاتا ہے. اچھا، اگلا ایک ریزن ہے پمپ کا اوور سپیڈ ہو جانا. اگر پمپ پر اچانک لوڈ کم کر دے تو وہ اوور سپیڈ ہو جاتا ہے، اور اوور لوڈ کی وجہ سے اے سی موٹر کم سپیڈ پر چل رہی ہے تو اسے لوڈ کم کرنے سے وہ اپنی ریٹڈ سپیڈ پر آ جائے گی، کیونکہ ڈیزل انجن اوور سپیڈ ہو جائے گا. ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ کی سپیڈ بھی بڑھتی جائے گی. پمپ کے انٹیک میں کمی بھی اوور سپیڈ کا باعث بنتا ہے. پمپ کا شارٹ اسٹروکنگ ہو جانا، اسٹروک چھوٹی ہو جانا، جھٹکے سے ہونے والی شارٹ اسٹروکنگ پیکنگ کے اوور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ جس میں کشننگ وال لگے ہوں، لمبی یا چھوٹی اسٹروک ان وال کو دوبارہ ایڈجسٹمنٹ مانگتی ہے. جب آپ نے اسٹروک لینتھ چینج کی ہے وال کی بھی ایڈجسٹمنٹ کئی مرتبہ کرنی پڑتی ہے. زیادہ کشن چھوٹی اسٹروک کا باعث بنتا ہے، بہت کم کشن اسٹروک کو لمبا کرتا ہے. اس وجہ سے پسٹن سلنڈر کے دوسرے کو بھی ٹکرا سکتے ہیں. بعض اوقات لاسٹ موشن کو ایڈجسٹمنٹ بھی اسٹروک کی لمبائی کا صحیح کرنے کا طریقہ ہے. سلنڈر کے بعد پسٹن راڈ کے اوپر ایک سلیو ہوتی ہے، یہ لوسٹ موشن ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے. یہ سلیو پسٹن راڈ کنیکٹنگ راڈ کے اوپر چڑھی ہوتی ہے. ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ میں پاور میں کمی آ جانا وال میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. وال کی غلط سیٹنگ یا وال کا ورن ہو جانا بعض اگر پمپ کو بند کرنے کا باعث بنتا ہے. پمپ کی آخری یہ جو اگلی ایک ریزن ہے شور اور تھرتھراہٹ. پمپ میں غیر ضروری شور اور تھرتھراہٹ لازمی کسی خرابی کو ظاہر کرتے ہیں. عام طور پر ویپر لاکنگ اینڈ رانگ الائنمنٹ اس کو ہو جاتا ہے. اور گڑگڑاہٹ یا کڑکڑ کی آواز آئے تو عام طور پر بیرنگ کے خراب ہونے یا ٹوٹ جانے کی وجہ ہوتی ہے.
क्योंकि घूमने वाले हिस्से को शदीद दिक्कत पेश आ रही है। पिस्टन का नट ढीला हो जाने की वजह से पिस्टन के आगे पीछे होने की आवाज़ में तब्दीली होती है। कोई टूटा हुआ सक्शन या डिस्चार्ज वाल या उसका स्प्रिंग भी शोर में इजाफा कर सकता है। स्पीड कम करने से ऐसे शोर में कमी आ सकती है। इसी सूरत में पंप को बंद करके वाल्व बदलते रहना चाहिए। पंप का ओवर स्पीड हो जाना भी शोर थरथराहट बढ़ा देता है। पंप की थरथराहट की एक वजह पंप में फाउंडेशन बोल्टों का ढीला होना भी होता है। इन बोल्टों को टाइट कर देने से भी थरथराहट कम हो जाती है। अगर डिस्चार्ज पाइप की सपोर्ट सही ना हो, सपोर्टें होती हैं या उनका डिज़ाइन एंगल दुरुस्त ना हो, तो ये भी थरथराहट के बाद को स्टेट टूट जाने से भी शोर बढ़ जाए। उसको चेक करना के दुरुस्त करें। कभी कभी प्रेशर सर्जिंग की वजह से डिस्चार्ज लाइन थरथराहट बढ़ जाती है। इसका मतलब डिस्चार्ज लाइन का डाया कम है। बाज़ औक़ात पल्सेशन बोतल भी पानी से भर जाती है, इससे भी थरथराहट बढ़ जाती है। बोतल को दोबारा गैस से भरने से थरथराहट कम हो जाती है। नामुनासिब लुब्रिकेशन भी थरथराहट की वजह होती है। ऐसे में पुर्जे आपस में शदीद रगड़ खाते हैं, चिरचिराने की आवाज़ आती है, तबाह हो सकता है। डायरेक्ट एक्टिंग पंप में जब स्टीम सिलेंडर में बहुत देर से दाखिल स्टीम या सिलेंडर में बहुत देर से दाखिल तो भी शोर बढ़ा देती है। इस कुशनिंग को बढ़ाने का तरीका ये स्टीम के इनलेट वाल्व को जल्दी खोलने की एडजस्टमेंट की जाए। बाज़ का स्टीम सिलेंडर से चीरने की जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई चीर रहा है, क्रैकिंग की आवाज़ आती है। ये स्टीम सिलेंडर में कंडेंसर का इकट्ठा होने की वजह से होती है। उस सूरत में स्टीम सिलेंडर का वेंट यूजली तौर पर खोल दें या आवाज़ बंद हो जाए, वेंट भी बंद। बाज़ का स्टीम सिलेंडर के वेंट बंद करते ही आवाज़ दोबारा आने लगती है। इसका मतलब बॉयलर से गीली स्टीम आ रही है। बॉयलर ऑपरेशन में दुरुस्त करे मसला को हल किया जा सकता है। इन सब असबाब के बावजूद भी अगर शोर ना ख़त्म हो तो पंप को बंद करके उसकी टू द पॉइंट मुकम्मल ओवरहाल करें। मज़ीद जो एहतियाती तकाज़े वो भी हैं जो आपने एहतियात करनी है पंप का, कि जनरली ताकि ये मसाइल ना आए, पंप का वक्तन फ़क्तन तेल का लेवल लाजमी चेक करते रहना चाहिए। कूलिंग जैकेट का टेम्परेचर नोट करते रहना चाहिए, इससे बेरिंग और गियर पुर्जों गर्म होने पर। पंप के ख़ास वक्त के बाद स्पीड, फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर की रूटीन रीडिंग लेना पंप की बेहतर कारकर्दगी ज़रूरी है। कूलिंग जैकेट में पानी का लेवल देखना भी है। कूलिंग जैकेट में क्रोजन स्केल इनहिबिटर डालना भी ज़रूरी है, वरना पानी स्केल करेगा। स्केलिंग को रोकने के लिए उसमें इनहिबिटर डालते हैं, क्रोजन भी रोकता है और स्केलिंग भी रोकता है, या पुर्जों को जंग लगाएगा। अगर पंप की मैन्युफैक्चर ने कोई खुसूसी इंस्ट्रक्शन दी है तो फिर उस पर भी अमल करें। वो आमतौर पर जो पंप सप्लाई करते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन के साथ भेज देते हैं। आगे हमारा अगला पंप है, अगला मीटिंग और डायफ्राम पंप क्या होता है। मीटिंग और डायफ्राम पंप दोनों प्लंजर पंप की इकसाम है। मीटिंग पंप को एक मैयड मकदार केमिकल डोजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाम से ज़ाहिर है। फिर डोजिंग डीएरेटर और स्टीम ड्रम में अलग अलग पंपों से की जाती है। प्लंजर पंप में पिस्टन राड की बजाय एक लंबा सा प्लंजर होता है। इसका जिक्र हम कर चुके हैं, यहाँ दोबारा समझाया जा रहा है। क्योंकि पिस्टन नहीं होता है, ये प्लंजर प्लंजर सिलेंडर की दीवारों टच नहीं करता, बल्कि कुछ मिलीमीटर का फासला होता है। प्लंजर की फुल स्ट्रोक स्टीम वॉल्यूम में, सिलेंडर वॉल्यूम में काफ़ी हद तक कमी कर देती है। इस वजह से लिक्विड आगे डिस्चार्ज हो पुश हो जाता है। इस पंप में सिर्फ प्लंजर इनलेट पॉइंट से ही ग्लैंड लीकेज हो सकती है, इसलिए ये पंप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारा डायफ्राम पंप है। ये इसके बारे में मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर समझा देता हूँ। ये पंप चूँकि कम ही बॉयलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, पावर प्लांट पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा तफसील नहीं दी जा रही। ये पंप दरअसल क्रोसिव मायात की पंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो पंप जो है ना लाइनों को इरिगेट करने, हम मटीरियल के प्लंजर क्रोसिव मायात के वजह खाए जाते हैं। इस वजह से इस पंप में प्लंजर माए को बिल्कुल टच नहीं करता है। डायफ्राम आमतौर पर रबड़ या खसूसी मटीरियल बनाया गया था। क्रोसिव माए का सिलेंडर भी इस किस्म मटीरियल से कोट किया जाता है। सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व भी इसी किस्म मटीरियल में फ्यूज बनाए जाते हैं। सक्शन डिस्चार्ज लाइनों में आमतौर पर फाइबर ग्लास जैसे मटीरियल बनाई जाती है, ख़ास किस्म का प्लंजर पंप ही होता है। डायफ्राम के एक तरफ क्रोसिव माए, दूसरी तरफ कोई और माए में से तेल होता है। प्लंजर फी स्ट्रोक बार बार तेल को प्रेस करता है, जिससे डायफ्राम आगे पीछे होता है। जब डायफ्राम बाईं तरफ को मूव करता है, यानी एक तरफ को मूव तो क्रोसिव माए के सिलेंडर में सक्शन होती है। डायफ्राम आगे को मूव करता है तो क्रोसिव माए के सिलेंडर में डिस्चार्ज होती है।
तेल वाले सिलेंडर पर लगी हुई कैपेसिटी एडजस्टमेंट नाब घुमा कर स्टोव की लंबाई को कम व बेश कर सकते हैं। ये इसमें तेल वाले भी होते हैं। डायाफ्राम पंप आमतौर पर केमिकल डोजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से प्लंजर पंप भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये कि इनमें प्लंजर के आगे एक मुनासिब मटीरियल रबड़, पॉलीथीन, यूरीथीन या चमड़े का बना हुआ को डायाफ्राम फराहम करता है। केमिकल सिर्फ उसी को टच करता है। सिलेंडर भी ऐसे ही मुनासिब मटीरियल का बनाया जाता है। प्लंजर एक ख़ास टेक्निक है, छोटे से चैम्बर में पूरी तरह भरे हुए तेल को कंप्रेस करता है। वो आगे डायाफ्राम को कंप्रेस करता है। इस तरह सिलेंडर में दाखिल शुदा केमिकल सोल्यूशन आगे खारिज होता है। प्लंजर की वापसी सिलेंडर पर डायाफ्राम रिवर्स होता है। सिलेंडर में सोल्यूशन बाकी तफसील आपको फिगर में ये ड्राइंग में मिल जाएगी। यहाँ आगे है हमारा सोलेनॉइड वाल्व पंप लगाया है। ये सोलेनॉइड पंप जो है ना, ये एक नई चीज़ है। ये शायद ही कहीं बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बड़ी पायदार चीज़ है। ये अभी नए नए समझो ईजाद हुए हैं। अभी डोजिंग के लिए मार्केट में सोलेनॉइड के संगे डायाफ्राम पंप इस्तेमाल है, जिनकी अंदरूनी कंस्ट्रक्शन एक जैसी ही होती है, सिर्फ प्राइम मूवर का फ़र्क होता है। प्राइम जो स्प्रिंग के बरखलाफ करने सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड होता है जिसकी जब सप्लाई मिलती है तो उसका जो प्लंजर है एक तरफ को हरकत करता है, यानी या तो कंप्रेस करता है या कंप्रेशन को खींच लेता है, दोनों में से एक करता है। तो जब उसको कोई हम ऐसा टाइमर लगा दें कि जो उसको बार बार ऑन ऑफ करता रहे, तो वो सोलेनॉइड एनर्जाइज हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो उससे एक काम करता है। ये इसकी यही थ्योरी है। ये सोलेनॉइड एक टाइमर से ऑन ऑफ होता है। ऑफ होने पर स्प्रिंग लीनियर मूवमेंट को उल्टा देगा। लेकिन मोटर में बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मोटर के आगे वो रोटरी मोशन को लीनियर में तब्दील करना पड़ता है। सोलेनॉइड में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधा वो जो है ना उसका प्लंजर आगे पीछे होता है। टाइमर के वक्फा में कमी बेशी की भी गुंजाइश होती है। उसकी एडजस्टमेंट का भी है कि आप टाइमर की टाइमिंग्स को एडजस्ट। इसके अलावा स्ट्रोक लेंथ भी में भी कमी बेशी की जा सकती है। उसकी अपने डिज़ाइन के लिहाज से सस्ते पायदार कम मसाइल वाले। बिजली की सप्लाई, अब बिजली सप्लाई और डीसी बेहतर रहती है। अगर वहाँ डीसी सप्लाई हो तो बेहतर रहती है, क्योंकि बैटरियों से मिल जाती है। यानी ये इसके साथ बैटरियाँ भी दी जा सकती हैं। आगे हमारे रोटरी पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ये दूसरी किस्म है। इसमें लीनियर रेसिप्रोकेटिंग एक्शन नहीं होता। इस पंप में एक रोटर पर वैन्स लगाई होती हैं जो कैविटी के अंदर घूमती हैं। कुछ हालतों में ये वैन्स वेरिएबल लंबाई के अमल होते हैं और खसूसी खिंचाव टेंशन से पंप की केसिंग अंदरूनी दीवार से फंस कर घूमती है। ये जो है ना, ये पंप हाई विस्कासिटी तेल, लिक्विड मतलब तेल के लिए मरवाई बॉयलरों में ये पंप फ्यूल ऑयल और ल्यूब ऑयल पंपिंग के लिए इस्तेमाल है। ल्यूब ऑयल टर्बाइनों में इस्तेमाल। इस पंप के आगे दीगर इस्तेमाल है। इस पर हम ये पहले लेक्चर में काफ़ी बहस कर चुके हैं, तो अब आप काफ़ी समझ लेंगे। ये इसमें एक ड्राइविंग होता है। ये मुख्तलिफ इसमें दो स्पर गेयर होते हैं गेयर पंप में। एक जो फंस कर मुखालिफ तरफ को रोटेट करते हैं, एक ड्राइविंग होता है, दूसरा ड्रिवन होते हैं। इनके दंदानों के दरमियान क्लियरेंस इंच का 1000वां हिस्सा होती है। लिक्विड इन दंदानों के दरमियान में फंस कर आगे डिस्चार्ज होता है। गियरों घूमने से सक्शन साइड पर कुछ वैक्यूम पैदा होता है, इससे मज़ीद लिक्विड दाखिल होता है और गियर्स दूसरे का डिस्चार्ज होता है। रोटरी वैन पंप, ये पंप सिलेंड्रिकल बोर्ड हाउसिंग का अमल है, जिसमें एक सेक्शन इनलेट होता है, मुखालिफ डिस्चार्ज आउट होता है। एक रोटर जो सिलेंडर से कम डाया का हमल होता है, एक एक्सिस के गिर्द इस तरह घूमता है। इसका सिलेंडर सेंटर सिलेंडर की सेंटर लाइन से कहीं ऊपर होता है। ये इस तरह से कम और कम क्लियरेंस पर घूमता है। टॉप पर मैक्सिमम और मुखालफ निचली सीमा मिनिमम क्लियरेंस रहे। इस रोटर पर बैंड्स लगी होती है जो कम क्लियरेंस होने पर अंदर को रोटर के अंदर स्लॉट कर देते हैं, जिस वजह से बैंड्स को अंदर बाहर आने से सहूलत रहती है। जबकि ज़्यादा क्लियरेंस पर बाहर को निकल आती है ताकि मुकम्मल सीलिंग रहे। वैन्स लिक्विड को सक्शन साइड से घसीट कर डिस्चार्ज कर लाती हैं। ये पंप लूब ऑयल और SMT इस्तेमाल करें। लो पंप, इस पंप में दो लोब होते हैं। ये लोब जस्ट लाइक जैसे लोबिया होता है, दाना होता है, इसके डिज़ाइन के होते हैं। एक लोब को प्राइम मूवर घुमाता है, जबकि दूसरा रगड़ कर उसके घूमने से घूमता है। इससे माए इसके अंदर से घूम कर डिस्चार्ज होता है। स्क्रू पंप, इसकी बनावट एक सादा स्क्रू है। स्क्रू के आने एक तरफ से माए दाखिल होगा, जब दूसरा निकल जाता है। केसिंग के अंदर है हेलिक्स की बनी होती हैं जो माए को वापस नहीं आएगी।
इन पंपों में सिंगल स्क्रू भी होता है, जैसे कीमा बनाने वाली मशीन आम मिसाल, या फिर डबल और कहीं ट्रिपल स्क्रू वाले पंप भी इस्तेमाल, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। मैंने कोई किसी किस्म का भी मैकेनिकल का नॉलेज का डिप्लोमा नहीं किया हुआ। मेरी अपनी तालीम भी वो एकेडमिक तालीम FSC है, BA किया था मैंने बाद में प्राइवेटली, तो BA है, लेकिन BA का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाद की बॉयलर इंजीनियरिंग है, जो कुछ भी है इल्म मैं अपने नॉलेज से हासिल किया है, मुख्तलिफ किताबों से किया है। एक्सपीरियंस इस मसले में बहुत कम है क्योंकि ये पंपों वगैरह का एक्सपीरियंस ऐसे और बॉयलर का तो है, लेकिन दीगर ये जो चीज़ें मशीनरी है इनकी ऑपरेट करने का, चलाने का, ये बहुत कम है। लेकिन अपनी बसात में मैंने कोशिश की है। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले होंगे, वो इसके एक्सपीरियंस को और रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताना था कि आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला कोशिश से आप कामयाब होंगे, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी रोज़ी रोटी में बरकत डाले और आपको आसानी है। ये याद रखें, जितनी आपका फीड स्टॉक ज़्यादा होगा उतने ही आपकी जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।